وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین کرام، آج ہم قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے. جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ عہد نبوی میں قرآن کریم کی تفسیر کا کیا انداز تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کون سی یا کس طرح اپنے آیات کی تفسیر بیان کی تھی. تو قرآن کریم کا دوسرا مرحلہ وہ صحابہ کرام کی تفسیر ہے کہ انہوں نے اپنے عہد میں یا صحابہ کرام نے کس طرح قرآن کریم کو سمجھا تھا، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور پھر اس کی کیا تفسیر کی تھی. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام سب عرب تھے، عربی زبان ان کی اپنی مادری زبان تھی اور ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی اور وہ اکثر قرآن کی باتیں سمجھ لیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا جو کہ اس زبان کو پوری طرح جانتا ہو، سمجھتا ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں اس کو نہ سمجھ میں آتی ہوں. تو اس طرح کی باتیں بھی تھیں، جیسے کہ ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت وہ فاکہۃ و ابا، کہ فاکہہ تو مجھے معلوم ہے لیکن اب کیا چیز ہے یہ میں نہیں سمجھ سکا. تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو تھیں ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھیں. اور اسی طرح ایک اور آیت آتی ہے یأخذہم علی تخوف، کہ تخوف سے مراد کیا ہے. یہاں تک کہ بنی حذیل کے ایک شخص نے بتایا کہ تخوف سے مراد تنقص ہے، یعنی اس میں کمی کا واقع ہونا ہے. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آیت جو آئی ہے کہ فاطر السماوات والارض، فاطر سے مراد کیا ہے. یہاں تک کہ میں نے سنا کہ دو دیہاتی آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ انا فطرتھا، یعنی اس کنویں کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا ان دونوں میں. تو ایک نے کہا کہ میں نے اس کو پہلے شروع کیا ہے یا میں نے اس کو کھودا ہے، میں اس کا اصل شروع کرنے والا ہوں، اس کو بنانے والا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بات سمجھ گیا کہ یہ فاطر سے مراد کیا ہے. اور اسی طرح عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ملتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی ان کو. تو وہ ایک سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا لے کر ہی وہ رات اور دن کی روشنی کا موازنہ کرتے رہے. تو یہ بات سمجھ نہیں آ سکی تھی. تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کا قرآن کریم کے سمجھنے سے بھی ان کا جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ بعض اس میں سمجھتے تھے پوری طرح اور بعض چیزیں ان کو سمجھنے سے قاصر رہتے تھے. تو اسی لیے پھر ایک پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ فرق ہے ان کا قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے. بعض لوگ تو پوری طرح سمجھ سکتے تھے اور بعض نہیں سمجھتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آپس کا یہ فرق کہ بعض صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور جو بھی آپ فرماتے تھے سب وہ سنتے تھے، یاد کرتے تھے، محفوظ رکھتے تھے. اور بعض اپنے کام کاج میں بھی مصروف رہتے تھے، کوئی کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، کھیتی باڑی میں ہے یا دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے. تو اس طرح بھی فرق ہوتا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسباب نزول کا جو علم ہے اس میں بھی ایک فرق اور تفاوت موجود تھا کہ بعض لوگوں کو معلوم تھا کہ فلاں آیت جو تھی یہ فلاں سبب سے یا فلاں وجہ سے نازل ہوئی تھی، فلاں واقعہ ہے یا حادثہ ہے اس کی بنا پر، اور بعض کے علم میں نہیں ہوتا تھا. تو اس میں بھی فرق تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ شرعی علم جو کہ وہ حاصل کر رہے تھے تو بعض کے ہاں وہ شرعی علم میں بہت ہی اونچا مقام تھا ان کا، اور بعض اس معاملے میں ذرا کم تھے. تو یہ بھی فرق ہمیں ملحوظ رکھنا ہوگا. اسی طرح اس کو سمجھنے میں بھی کہ سمجھ بوجھ کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ فرق ہوتا ہے، سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں سے کچھ لوگ تو فوراً ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ذرا دیر لگتی ہے پھر سمجھتے ہیں. اسی لیے مسروق کہتے ہیں جو تابعی ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض تو ایسے تھے کہ جو انہوں نے تالاب کی مثال دی ہے، جھیل کی یا پانی کے ذخیرے کی مثال دی ہے. ایک تو یہ ہے ایسا کہ جس سے ایک شخص ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور بعض جو ہیں 2 شخص ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بعض یہ ہے کہ ان سے 10 افراد نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور بعض یہ ہے کہ وہ سینکڑوں افراد ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ اگر پورے دنیا کے لوگ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ان کے علم کی مثال ہے کہ بعض اس میں سے محدود علم کے مالک ہیں اور بعض بہت ہی وسیع علم کے مالک ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کرام میں بھی اس طرح کے مختلف قسم کے افراد ملتے ہیں. تو ان کی جو تفسیر ہے ان صحابہ کرام کی، اس کی ہمیں جو خصوصیات نظر آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اسرائیلی روایات بالکل نہیں ہیں، اور اسرائیلی روایات سے مراد وہی ہیں کہ وہ روایات جس کا تعلق وہ پچھلی قوموں سے ہو، خاص طور پہ بنی اسرائیل سے تعلق ہے یا دوسرے کسی بھی مذہب والوں سے تعلق ہے، تو وہ پھر اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں، جو کہ بعد میں کثرت سے روایت کی گئیں، لیکن صحابہ کرام کے دور میں اس میں بہت ہی کم ملتی ہیں اور یوں کہہ لیجئے بہت ہی نادر ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند اوراق دیکھے تو آپ سخت ناراض ہوئے، تاکہ یہ بتا سکیں کہ اصل چیز یہ قرآن کریم ہے، اس کی ہم نے تفسیر بھی کرنی ہے، سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے. تو یہ ہے اصل کتاب. اب پرانی کتابیں جو ہیں تورات اور انجیل، وہ اس وقت اب ہم ان کو نہیں لے سکتے، وہ ہمارے لیے منسوخ ہو چکی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تفاسیر، ان صحابہ کرام کی تفاسیر پورے قرآن کریم پر محیط نہیں ہیں. ان میں سے بعض آیات جو انہوں نے پوچھی تھیں یا جو انہوں نے سمجھی تھیں وہ انہیں بیان کر دیں، اور سب آیات کی یا تمام آیات کی تفسیر انہوں نے نہیں کی ہیں. اور تیسری بات ہے کہ تفسیر وہ وہی کرتے تھے جو وہ سمجھتے تھے. اس میں انتہائی گہرائی میں جانا اور طرح طرح کی مشگافیاں کرنا وہ ان کا طریقہ نہیں تھا. جو وہ اپنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے ان کی بات سمجھ میں آتی تھی اس کو لے کر چلتے تھے اور اسی کو بتاتے تھے، اور انہی کو بتا کر بات واضح ہو جاتی تھی. تو یہ ایک وہ سادہ سا انداز تھا جو ان صحابہ کرام کا تھا. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تفسیر بھی بہت کم لکھی گئی. اصل تو یہی تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا یا کسی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دے دیا، اور اس کے بعد پھر تدوین جو ہوئی ہے، تدوین کے زمانے میں، اس کے اگلے عہد میں، تو وہاں پر تو کچھ چیزیں جمع ہوئیں اور وہ لکھی گئی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام تفاسیر جمع ہو گئیں. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنے والے بھی کم تھے، بہت کم لکھتے تھے. اب ان کی مثال ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ انہوں نے وہ ایک صحیفہ لکھا تھا جس کو وہ صادقہ کہتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ صادقہ ہے یا وہ یہ صحیفہ صادقہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے، اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس میں اور کوئی نہیں ہے. تو اس طرح وہ انہوں نے صحیفہ صادقہ لکھ کر اس میں وہ چیزیں مدون کی ہیں. تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ یا جو انہوں نے جمع کیا. اصل طریقہ کار کیا تھا اس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بے بہا استعمال کیا ہے، بے شمار جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے. تو اس کی ایک جگہ پہ کہیں وضاحت ہے، کہیں پہ اجمال ہے، کہیں پہ اس کو صرف اشارہ فرما دیا گیا ہے، کہیں اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے. تو اس طرح ہم اس واقعے کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں. اور بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں مختلف جگہوں پر آئے ہیں قرآن کریم میں، اور ان کو اس طرح جمع کر کے ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ تفسیر کو کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم قرآن کریم کا جو وہ قول ہے، آیت ہے، جس میں فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اسی کے مصداق جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کو ہم لے کر چلیں. اب اس میں تو ایک طریقہ وہ تھا کہ
صحابہ کرام آپ سے پوچھا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، جیسے کہ وہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے کسی ظلم سے ملوث نہیں کیا. تو اس پر صحابہ کرام کو بہت پریشانی ہوئی اور یہ سوچنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا، اس کی تفسیر وضاحت کر دی کہ وہ اس طرح نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو. کیا تم نے اس نیک بندے کی بات نہیں سنی کہ جس میں یہ فرمایا گیا قرآن کریم میں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اصل کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، تو وہ مراد ہے. تو اس طرح قرآن کریم کی وضاحت آپ نے اس آیت سے فرما دی. اسی طرح جو ہمیں ملتا ہے کہ یوم الحج الاکبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یوم النحر ہے. تو اس طرح عائشہ پوچھتی ہیں کہ من نوقش الحساب عذب کے بارے میں، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو آسان حساب ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے حساب سے مراد نہیں ہے، یہ پیشی مراد ہے کہ وہ اس میں کی گئی ہے. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، مزید گفتگو ہم اگلے مرحلے میں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کی تفسیر کے حوالے سے، اور وہ انہوں نے کس طرح قرآن کریم کی تفسیر جمع کی، اور اس میں ایک تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور دوسرے مرحلے میں قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے. اس میں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، آپ اس کا جواب دیتے تھے، اور دوسرا وہ طریقہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سوال کے بتا دیتے تھے. جیسے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اور فرمایا الا وان القوة الرمی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے تیاری کرو، جو بھی تم طاقت رکھتے ہو وہ تیار کرو. تو آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ قوت سے مراد رمی ہے، رمی سے مراد کسی چیز کو پھینکنا ہے. تو وہ آپ نے اس کی تفسیر فرما دی. اسی طرح ایک اور حدیث، صحیح حدیث ہے، جس میں انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکوثر نہر اعطانیہ اللہ عز وجل فی الجنہ، کہ کوثر ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے عطا کی ہے. تو یہاں پہ اس کی تفسیر بھی آ گئی. تیسرا طریقہ جو ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں وہ ان کی اپنی اجتہادی کیفیت ہے، اپنا وہ اخذ کرنا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس کو سمجھا ہے اور کس طرح اس کو بیان کیا ہے، اور اس کی وجوہات موجود ہیں. اور پہلی وجہ تو یہی ہے کہ وہ عرب تھے، عربی زبان سمجھتے تھے اور اس کی ہر نزاکتوں کو سمجھتے تھے، تو اسی لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عربوں کی عادات ہیں، ان کے اخلاق ہیں، ان کی جو مختلف رسم و رواج تھے، جاہلیت کے جو طریقہ کار تھے، وہ سب جانتے تھے. لہٰذا اگر کہیں کوئی اس طرح کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں تو اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسی کی جو رسم تھی وہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ یہ کفر میں اور اضافہ ہے اور زیادہ ہے، تو اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اور اسی طرح یہ فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو. تو یہ بھی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیوں فرمایا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو جزیرہ عرب میں موجود تھے اور ان کی جو حالات تھے ان کے بارے میں بھی وہ پوری طرح جانتے تھے، علم رکھتے تھے، اور کوئی اس سے لا علم نہیں تھے. تو یہ تمام آیات بھی سمجھنے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی.
اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو اسباب نزول ہیں ان کے بارے میں پورا علم تھا کہ یہ آیت فلاں واقعے کے بعد نازل ہوئی تھی، فلاں واقعہ ہوا تھا، فلاں حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اس لیے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو لہذا ان کے لیے اس آیت کا پس منظر سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فہم اور ادراک دیا تھا، سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، غور و فکر کرنے کی عادت دی تھی، اس کی بنا پر وہ قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ اور ان صحابہ کرام میں جو ہمیں نظر آتے ہیں جن کی تفاسیر موجود ہیں، ان میں حضرت ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن زبیر، سیدنا ابی ابن کعب، سیدنا زید ابن ثابت، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً، وہ سب اس میں نام ملتے ہیں کہ ان کی وہ تفاسیر تھیں۔ لیکن خاص طور پہ 4 صحابہ وہ ہیں جن سے تفاسیر منقول ہیں، اور پھر انہی کے ہی بعد میں مختلف مکاتب فکر آگے نظر آتے ہیں، جیسے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ 4 صحابہ کرام وہ ہیں جن سے یہ تفسیری روایات کثرت سے ملی ہیں۔ اور جہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، اس کا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو موقع ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی آپ کے پاس اور آپ کے داماد ہونے کا شرف حاصل تھا، اور اسی طرح پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے جو خلافت کے دور تھے اس میں بھی ان کو یہ تمام چیزیں سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا، تو انہوں نے پھر آیات کی تفسیر کی ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں، حضرت ابن مسعود کا کوفہ میں حلقہ تھا، ان کا مکتب فکر وہاں تھا، اور وہاں پہ ان کے لیے بے شمار ان کے شاگرد وہاں سے نکلے ہیں جنہوں نے ان سے تفسیر سیکھی ہے۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس طرح تازہ تازہ پڑھے جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے، تو اس کو اس طرح پڑھے جیسے ابن ام عبد پڑھتے ہیں۔ اور ابن ام عبد کون ہے؟ وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے ان کی اس تلاوت کی تعریف فرمائی، اور ان سے یہ قرآن کریم کی اس طرح یہ تفاسیر بھی منقول ہیں، اور ان کے بھی بے شمار شاگرد ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیری روایات جمع کی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو حلقہ تھا، ان کا جو مکتب تھا، وہ ہمیں مکہ میں ملتا ہے، اور آپ کے لیے بھی آپ نے دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ تو یہی وجہ ہے کہ تفاسیر میں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہیں، اور لوگ انہی سے پوچھا کرتے تھے، ان سے سوال کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ تفسیری روایات کثرت سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور ان کے بھی بے شمار شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے وہ تفسیر لی، اور اس کو لے کر پھر وہ آگے چلے، اور پھر وہ پوری دنیا میں مشہور ہوتے چلے گئے۔ تیسرا جو ہمیں مکتب فکر ملتا ہے وہ ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں وہ تھے، اور یہ انصاری صحابی ہیں، بنی خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا تھا کہ اقرأہم لکتاب اللہ ابی ابن کعب، کہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے قرآن سنوں، اور پھر وہ آیت بتائی۔ تو انہوں نے بڑے ہی اس طرح شوق سے پوچھا کہ وہ سمانیہ لک، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو ابی ابن کعب رو پڑے کہ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی منزلت کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ مکتب مدینے میں تھا، اور ایک بہت بڑی تعداد تابعین کی جنہوں نے حضرت ابی ابن کعب سے قرآن سیکھا، اور ان کے اقوال بھی ہمیں اس طرح تفاسیر میں ملتے ہیں۔
اور اسی طرح دوسرے جو صحابہ کرام تھے ان کے اقوال بھی ان کے شاگردوں نے تابعین کرام نے نقل کیے اور ان کو بھی ان کتب میں مدون پاتے ہیں۔ اب صحابی کی تفسیر کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس کو اسی طرح لیں گے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ تو وہ دو طرح کی ہیں۔ جو صحابہ کرام کی تفاسیر ہیں وہ یا ان کے اقوال ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن میں کسی رائے کا کوئی بھی حق نہیں ہے کسی کو، یعنی کہ وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں، کوئی صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا۔ خاص طور پہ جو غیبی امور ہیں، اسباب نزول ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ خود سے نہیں کہہ سکتے، جو ان کے سامنے ہوا ہے، جو انہوں نے سنا ہے وہی انہوں نے کہا ہے۔ تو لہذا اگر انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے تو ان کو ہم مرفوع کے حکم میں رکھیں گے، یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی آئے ہیں اور انہی سے انہوں نے لیے ہیں، وہیں سے علم حاصل کیا ہے اور وہی بتایا ہے، تو لہذا وہ مرفوع کے حکم میں ہوں گے۔ اور دوسری چیزیں وہ ہیں جو کسی صحابی کا اپنا اجتہاد ہے، اس کا اپنا استنباط ہے یا اخذ کرنا ہے کہ اس نے اس کو کیا ہے اور وہ ان کی طرف ہے، تو اس میں جو ہے جو انہوں نے لیا ہے تو وہ بہرحال دوسروں کے قول سے تو بہتر ہے، اس لیے کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں، اور تو اسی لیے پھر اس کو ہم لے سکتے ہیں، اس کو بھی ہم ترجیح دیں گے، چاہے وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، اپنا فہم ہے، اپنا غور و فکر ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح ترجیح دیں گے اور اس کو لے سکیں گے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا عہد بھی ایک تفسیر کے سلسلے میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور ان میں بھی ان صحابہ کرام نے پوری اپنی کوشش سے، محنت سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جس کی ہمیں اقوال اور ان کی روایات کتب تفسیر میں ملتے ہیں۔ مزید ہم آئندہ پروگرام میں اس پر بات کریں گے کہ اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔